السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فاروق حسن کے قلم سے لکھے گئے ناول درد دل کی تو دعا کی قسط نمبر 42 ایپیسوڈ۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن فوری موصول ہو سکے۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے، چلتے ہیں جلدی سے قسط کی جانب۔ آپ اطمینان سے جائیں بھابھی، بچے آئیں گے نا تو میں دیکھ لوں گی، آپ بالکل ٹینشن فری ہو کر وہاں رہیں۔ جلدی جلدی برش مار کر اپنے بال سنوارتی نیلم کو تسلی دیتی سمین سکون سے بولی۔ ہاتھ میں بڑا سا آئس کریم کا کپ تھا اور کھانے کے ساتھ نیلم سے کہا بھی گیا، کیا مصیبت ہے یار، تمہیں اکیلا چھوڑ کر جانے کا دل بھی نہیں کہہ رہا ہے، اور جانا بھی ضروری ہے۔ ایلی تو خاص تاکید بڑی ماں سے کر چکا ہے، گھر میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا جائے۔ نیلم بیچاری پریشان تھی سمین کو نوکروں کے بھروسے چھوڑ کر جانے پر۔ جب سے سمین کے ساتھ وہ حادثہ ہوا تھا کوئی اسے تنہا نہیں چھوڑتا تھا، سب اس کا مکمل دھیان رکھتے تھے۔ الیار کا بس چلتا تو اسے دن رات اپنی نظر کے سامنے رکھتا۔ اسے بکنے دے بھابھی، اتنے سارے ملازم ہیں، پھر بچے بھی تو آتے ہوں گے، میں اکیلی کہاں ہوں۔ اس بار وہ ذرا سا مسکرائی، مگر دل میں کہیں اب بھی خوف چھپا تھا۔ بڑی ماں کے سسرالی رشتہ داروں کے یہاں کسی کی فوتگی ہو گئی تھی، اس لیے نیلم بھابھی بھی بڑی ماں کے ساتھ جا رہی تھیں۔ ثاقب بھائی کار لیے کھڑے تھے۔ اتنا خیال رکھنے والا شوہر ملا ہے تو قدر کرو اس کی، اور ذرا ڈھنگ سے مخاطب کیا کرو، لڑنا کم کرو اسے۔ بھابھی نے برش رکھ کر اپنا موبائل بیگ میں رکھتے ہوئے اسے پیار سے نصیحت بھی کی۔ کچھ نصیحت اسے بھی کر دیں۔ سمین کا فوراً منہ بن گیا، کیا نصیحت کروں کہ تم سے محبت کم کرے؟ اس بار انہوں نے شرارت سے اسے آنکھ ماری۔ نہیں مجھے جلانے والی، سمین نے ناک چڑھائی، اسی میں تو زندگی کا مزہ ہے، لڑ لو، پیار کر لو، ایک بار بچے ہو جائیں گے نا تو ذمہ داری پڑ جائے گی، پھر تو کبھی کبھی یہ موقع ملتا ہے پرانے دنوں کو یاد کرنے کا۔ نیلم اپنا بیگ چیک کرتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی۔ سمین بس آئس کریم کھانے میں لگی تھی، وہ چپ ہوئی تو وہ کھاتے ہوئے بولی، ذمہ داری بھی پڑ گئی نا تو آپ کا دیور نہیں سدھرنے والا، اچھے سے جانتی ہوں اس کو۔ اس بار نیلم ہنستی، اچھا ہے نا تم دونوں کی محبت کو کبھی کسی کی نظر نہ لگے، ہماری تو یہی دعا ہے۔ وہ اتنے پیار سے بولی کہ سمین اپنی جگہ سے آئس کریم کا کپ ٹیبل پر رکھ کر اچھل کر ان کے گلے سے آ لگی۔ بھابھی آپ کتنی کیوٹ ہیں۔ ان کے گال چومتے ہوئے وہ بہت محبت سے ان کے شانے سے لٹکی تھی۔ اچھا تم اپنا خیال رکھنا، ہم جلدی آنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اس کا گال پیار سے تھپک کر باہر نکل گئی۔ سمین بھی ان کے ساتھ تھی، وہ دونوں ساتھ ہی گیٹ تک آئی تھی، جہاں ثاقب بڑی ماں کے ساتھ کار میں نیلم کا انتظار کر رہے تھے۔ سمین چندہ پریشان مت ہونا، میری الیار سے بات ہوئی ہے، وہ جلدی آنے کی کوشش کرے گا۔ وہ آ جاتا مگر نگار نے اسے اپنے آفس بلا لیا ہے۔ کار میں بیٹھی ہوئی بڑی ماں نے پیار سے کار کا ڈور کھول کر کھڑی سمین سے کہا، بڑی ماں میں آرام سے رہ لوں گی، آپ لوگ پریشان مت ہوں، اپنے گھر میں ڈر کیسا۔ ان کو بھی اطمینان دلاتی اس نے کار کا ڈور بند کیا، کیونکہ بھابھی اب بیٹھ چکی تھی۔ بچوں کا مسئلہ نہیں ہوتا تو تمہیں بھی لے چلتے۔ ثاقب بھائی بھی اس بار بولے تو وہ ہنس دی، بھائی میں بچی نہیں ہوں، آپ لوگ جائیں اب۔ اس کے کہنے پر وہ مسکرا کر کار سٹارٹ کر کے گیٹ سے نکال گئے۔ سمین گہری سانس لے کر گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شام کے سائے ڈھلنے لگے تھے، بچے ٹیوشن پر گئے تھے اور گھر میں صرف ملازم ہی تھے، اس لیے مجبوراً سمین کو چھوڑنا پڑا تھا۔ تم بھی نہیں ہو، ورنہ کتنا اچھا تھا صرف ہم دونوں رہتے، خیالوں ہی خیالوں میں الیار سے کہتے ہوئے منہ بنا کر کہتی وہ اندر آ گئی۔ ہر طرف سناٹا سا چھایا تھا، بس بڑی ماں کے پورشن میں ملازم اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ اس کا دل ادھر لگا ہی نہیں تو وہ آہستہ آہستہ چلتی اپنے پورشن کی طرف آ گئی۔ یہاں اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا، نہ جانے سارے ملازم کہاں چلے گئے تھے۔ سمین کو ذرا سا خوف محسوس ہوا، کتنی فضول سی بات ہے، ڈر کس بات کا، ملازم کسی کام سے گئے ہوں گے، آتے ہوں گے، ابھی ایلی بھی تو آنے والا ہوگا۔ خود سے کہتی سارے وہم جھٹک کر دل کو مضبوط کرتی آ کر لاؤنج میں صوفے پر گری۔ بچوں کے آنے میں ابھی ٹائم تھا، اس نے اپنا موبائل اٹھایا، انگلیاں اب الیار کا نمبر ملا رہی تھیں، مگر بیل جا رہی تھی اور وہ کال پک اپ نہیں کر رہا تھا۔ مت پک کرو، تم سے بات بھی نہیں کروں گی اب۔ ناراضگی سے یہ میسج چھوڑ کر اس نے ٹی وی آن کیا، ابھی کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ دل اوب سا گیا تھا، سناٹا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میسج کی ٹیون بجی تو جھٹ سے موبائل اٹھایا، ایک نظر اسکرین دیکھی، الیار کا میسج نہیں تھا۔ اس کا منہ بن گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے اسے کال ملائی، مگر اس بار بھی کوئی رسپانس نہیں تھا۔ اب تو پکا تم سے بات نہیں کرنی، بہت جل کر اس نے ٹائپ کیا، میسج سینڈ کر کے خود فون آف کر کے وہیں صوفے پر اچھال دیا۔ نہ جانے سب کہاں چلے گئے ہیں۔ 15 منٹ بعد یوں ہی بیٹھی رہنے کے بعد وہ جھنجھلا کر کھڑی ہو گئی۔ پورا گھر عجیب سا لگ رہا تھا۔ سمین نے ڈر کر بڑی ماں کی طرف جانا چاہا، وہاں کم سے کم ملازم تو تھے۔
اس سے پہلے کہ وہ بڑھتی لائٹ چلی گئی۔ یا اللہ! ڈر کر وہ ہلکے سے چیخی۔ سارا لاؤنج اندھیرے میں جیسے ڈوب گیا تھا۔ اندھیرا پھیلا نہیں تھا مگر پردوں کی وجہ سے لان کی روشنی اندر نہیں آ پا رہی تھی۔ تاریکی عجیب طرح کی ہولناکی لیے ہوئے تھی۔ سمین دھڑکتے دل سے جھکی تاکہ صوفے سے اپنا موبائل اٹھا سکے۔ موبائل کہاں پھینک دیا میں نے؟ اندھیرے میں ٹٹول کر صوفے پر ہاتھ مارا۔ کہتے ہیں انسان خوفزدہ ہو تو پاس کی چیزیں بھی اسے دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ اس وقت سمین کا بھی وہی حال ہوا تھا۔ ساری منحوسیت میرے ہی ساتھ واقع ہوتی ہے، کیا ضرورت تھی موبائل پھینکنے کی؟ سمین روحانسی سی ہو کر موبائل ڈھونڈنے کا ارادہ چھوڑ کر اب ہمت کرتی آگے بڑھی۔ اتنا اندھیرا تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اندازے سے چیزوں سے بچتی بڑھ رہی تھی۔ یا اللہ! کسی کو تو فرشتہ بنا کر بھیج۔ اندھیرے سے تو ویسے بھی اس کی جان جاتی تھی۔ یہاں آج تک ایسی سچویشن کا سامنا نہیں پڑا تھا۔ وہ بس رونے والی ہو گئی تھی۔ تبھی جیسے لگا کچھ کھٹ پھٹ کی آواز ہو رہی ہو۔ کون ہے وہاں؟ وہ ڈر کر زور سے بولی مگر کسی کی بھی آواز نہیں آئی تھی۔ ایلی کہاں ہو تم؟ پلیز آ جاؤ۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی باہر ہو، کسی کے قدموں کی چاپ جو دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی۔ سمین کا گلا خشک ہونے لگا، دل بہت تیزی سے سکڑنے پھیلنے لگا تھا۔ اسے وہ رات یاد آئی جب کسی نے اس کی کلائی کاٹی تھی۔ سمین کا گلا خشک ہونے لگا، دل بہت تیزی سے سکڑنے پھیلنے لگا۔ اسے وہ رات یاد آئی جب کسی نے اس کی کلائی کاٹی تھی۔ اب قدموں کی چاپ قریب ہونے لگی تھی، ایسا لگا کسی نے دروازہ کھولا ہو۔ بے انتہا خوف کے احساس سے اس نے لرز کر چینخ ماری تھی، اور پھر کہاں کا اندھیرا، کیسا اندھیرا! اس نے دوڑ لگانی چاہی مگر اندھا دھند دوڑنے کے چکر میں پیر کسی چیز سے اڑا اور وہ منہ کے بل وہیں فلور پر گری تھی۔ پیروں کے ساتھ ساتھ پیشانی پر بھی زبردست چوٹ آئی تھی۔ اللہ! وہ درد سے کراہی مگر چوٹ کے باوجود بھی وہ ہمت کر کے پھر سے اٹھی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے اس کے پیچھے کوئی ہو۔ وہ ڈر کر پھر سے بھاگی مگر بدحواسی سے بھاگنے میں پھر سے اس کا پیر کسی چیز سے اڑا اور وہ اس بار اچھے سے گر کر چوٹ کھاتے کہ دو ہاتھوں نے اسے پوری طرح سے سنبھال لیا تھا۔ سمین کی ڈر کر چینخ نکل گئی تھی۔ میں ہوں، کیا ہوا ہے سمین؟ فائق صاحب کی بھاری مگر پریشان آواز سن کر سمین کے دل کو جیسے ڈھارس مل گئی۔ اللہ! آپ آ گئے بابا! وہ مارے خوشی سے ایسے پاگل ہوئی کہ ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ وہ جیسے ایک لمحے کے لیے بت بنے تھے۔ اس کے منہ سے بابا سن کر اور اس کے یوں لپٹ جانے پر برسوں کی آگ میں جیسے کسی نے پانی کی چھینٹیں مار دیا ہوں۔ آٹومیٹک ان کا ہاتھ اٹھا اور انہوں نے سمین کا سر تھپکا، پھر خود کو سنبھال کر بولے، کیا ہوا؟ تم چیخیں کیوں؟ اور یہ لائٹ کیسے چلی گئی؟ ملازم کہاں ہے سب؟ ایک ہاتھ سے سمین کو سمیٹے اور دوسرے ہاتھ سے انہوں نے اپنا موبائل روشن کیا۔ اندھیرے میں کچھ روشنی نے سمین کے خوف کو ختم کر دیا۔ پتہ نہیں کیسے لائٹ چلی گئی، مجھے لگا کوئی گھس آیا ہے۔ وہ ان سے الگ ہوتی اب بھی بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ انہوں نے موبائل کی روشنی میں سمین کی شکل دیکھی، روئی روئی، کچھ خوفزدہ اور کچھ پرسکون۔ اس کی شکل مارے ڈر کے وہ اب بھی ان کے ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، کوئی تھا باہر یا یہاں؟ اس طرح ان کے دیکھنے پر وہ ڈر سے اپنی صفائی دیتی ہوئی ساری باتیں بھلائے ان کے قریب ہوئی۔ ان کو بہت شدت سے وہ رات یاد آئی جس دن نوشی کا بھی ڈر سے وہی حال ہوا تھا۔ اللہ! میں مر جاتی ڈر سے آپ اگر نہ آئے ہوتے۔ سب پتہ نہیں کہاں چلے گئے تھے اور لائٹ بھی چلی گئی۔ سمین اب بھی آنکھوں میں آنسو لیے بہت معصومیت سے ان کا ہاتھ تھامے ہوئے کہہ رہی تھی۔ فائق صاحب کی آنکھیں ایک دم سے جلنے لگیں، دل میں درد سا اٹھا تھا، وہ بس اسے دیکھے میں سچ کہہ رہی ہوں۔ سمین کو لگا انہوں نے اس کی باتوں کا یقین نہیں کیا ہے، اس لیے بہت عاجزی سے آنسو بھرے بولی تھی، سمین کہاں ہو تم؟ ابھی انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کانوں میں الیار کی بے حد پریشان آواز گونجی۔ سمین کو لگا جیسے اب وہ مکمل حفاظتی دائرے میں آ گئی ہو۔ بچا کھچا خوف، گھبراہٹ سب پل میں غائب ہو گئے۔ چہرے پر ایسی رونق آ گئی کہ اسے دیکھتے فائق صاحب حیران رہ گئے۔ الیار ہاتھ میں موبائل روشن کیے بہت بے چینی سے اسے پکارتا اندر آیا۔ اسے دیکھتے ہی سمین فائق صاحب کا ہاتھ چھوڑتی پوری رفتار سے دوڑ کر الیار سے جا لپٹی تھی۔ فائق صاحب نے دکھ سے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جو ابھی ان کی بیٹی نے تھاما ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو اور لائٹ کیسے چلی گئی؟ جیسے ہی وہ اس سے لپٹی تھی آواز کے ساتھ اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اپنے سے لپٹی سمین کو بازوؤں میں سمیٹ کر وہ بہت پریشان ہو رہا تھا۔ ایلی میں بالکل اکیلی تھی، اوپر سے لائٹ چلی گئی اور مجھے لگا جیسے کوئی اندر آ رہا ہو۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ ایلی تم کال کیوں نہیں پک کر رہی تھی؟ اس کے گلے سے لپٹی وہ سب بتاتے ہوئے اس سے شکایت بھی کر رہی تھی اور لگاتار دھواں دھار رو بھی رہی تھی۔ الیار اب سارا ماجرا سمجھ کر بس اس کا سر تھپک رہا تھا۔ میں نے کال کیا تھا، تمہاری کال اور میسج دیکھ کر، مگر تمہارا موبائل آف بتا رہا تھا۔ وہ محبت سے بتا کر سمین کی پشت بھی تھپکی۔ تم نے کال کیوں پک نہیں کی؟ روتے روتے پھر سے شکایت کی۔ اس وقت دیکھا نہیں تھا، واش روم میں تھا۔ جب تک کال کرتا تم اپنا کارنامہ انجام دے چکی تھی۔
اچھا اب رو مت، میں آ گیا ہوں نا۔ الیار اسے زبردستی الگ کرتا اس کے آنسو پوچھ کر محبت سے بولا۔ اتنی دیر میں دونوں ہی فائق صاحب کی موجودگی بھلائے ہوئے تھے۔ وہ اب اپنا موبائل دیکھتے ہوئے گاہے بگاہے ان دونوں کو بھی دیکھ لیتے۔ میں دیکھتا ہوں لائٹ کیوں گئی اور سارے ملازم کہاں ہیں؟ جیسے ہی فائق صاحب سنجیدگی سے بولے، الیار کو ہوش آیا تھا۔ خود سمین بھی سنبھل کر الگ ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں دیکھتا ہوں ڈیڈ۔ سمین کا ہاتھ تھام کر اس نے موبائل کی اسکرین روشن کی۔ تم سمین کو سنبھالو، میں دیکھتا ہوں، اس سے سنجیدگی سے کہہ کر وہ لاؤنج سے نکل گئے۔ الیار کو ان کا رویہ عجیب سا لگا۔ پتہ نہیں کیوں اب اسے لگنے لگا تھا سمین کو ڈیڈ سے نہیں کسی اور سے خطرہ تھا۔ جب سے رخصتی ہوئی ہے وہ اس سے کبھی کچھ کہتے ہی نہیں تھے، نہ ہی وہ ویسا رویہ اختیار کرتے جیسا وہ سوچتا تھا۔ اکیلے میں کبھی بھی انہوں نے کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا تھا اس کے سمین کے ساتھ ہونے پر۔ کیا وہ سب بھول گئے؟ یہ بات کچھ اور ہے۔ وہ نفرت جو اس کہانی میں دکھائی جا رہی ہے وہ کہاں ہے؟ اسے تو آج تک نہیں لگا کہ وہ سمین سے بدلہ لینا چاہتے ہیں یا اسے اور سمین کو ساتھ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ نہ جانے کیوں اب کنفیوژن کا شکار ہو رہا تھا۔ موبائل کی روشن اسکرین میں سمین کا چہرہ دیکھا۔ دل میں آیا کیوں نہ آج آزما کر دیکھ لیا جائے کہ نفرت کتنی سچی اور کتنی جھوٹی ہے۔ اب حقیقت کو سامنے آ جانا چاہیے۔ یہی سب سوچ کر اس نے آج فیصلہ کر لیا، ڈیڈ کو آزمانے کا اس سے اچھا اسے موقع نہیں ملے گا۔ پریشان مت ہو میری جان، میں آ گیا ہوں نا، سب ٹھیک ہے اب۔ ساکت کھڑی اپنی انگلیاں مروڑتی سمین کو خود سے پھر سے لگا کر پیار سے اس کا سر تھپکا۔ سمین نے چہرہ اٹھا کر اپنے محبوب کو دیکھا۔ ایلی میں بہت ڈر گئی تھی، ایسا لگا جیسے پھر سے کوئی ڈر کر جھرجھری سی لیے وہ اب بھی خوفزدہ تھی۔ بس اب کوئی ٹینشن مت لو، اب میں ہوں، ڈیڈ ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا میری جان کو۔ وہ بہت پیار سے جھک کر اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ سمین اس کے سینے سے لگ گئی اور الیار ایک بازو سے اسے جکڑے دوسرے ہاتھ سے اس کی پشت تھپک رہا تھا۔ اتنی دیر میں لائٹ آ بھی گئی مگر اس نے سمین کو خود سے الگ نہیں کیا، یہاں تک کہ فائق صاحب اندر بھی آ گئے۔ الیار نے جان بوجھ کر سمین کو الگ نہیں کیا اور ایسا دکھایا جیسے انہیں اندر آتے نہیں دیکھا ہو، مگر چوری چوری اس نے غور سے ان کا چہرہ دیکھ کر ان کے تاثرات جانچے تھے۔ ان دونوں کو ایسے کھڑے دیکھ کر بھی وہاں ڈھونڈنے سے بھی اسے کوئی بھی نفرت نہیں ملی تھی۔ انسان کتنا بھی اپنے جذبات پر مہارت رکھتا ہو، اچانک دیکھنے والے منظر سے کوئی نہ کوئی احساسات اس کے چہرے پر چھپ ہی جاتے ہیں، مگر وہ تو ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح پرسکون تھے۔ باہر کوئی نہیں تھا۔ میں نے گیٹ کیپر اور گارڈ سے پوچھ لیا، ان کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں وہ اندر گھس آئے۔ دانستہ دونوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولے۔ سمین ان کے بولتے ہی اس سے الگ ہو گئی تھی۔ سمین کو خوف کی وجہ سے وہم ہوا ہوگا، الیار فائق صاحب سے کہہ کر پاس کھڑی سمین کی طرف مڑا تو الیار کی نظر اس کی پیشانی پر لگی چوٹ پر پڑی۔ ایک ہی لمحے میں سب بھلا کر اس نے سمین کا چہرہ تھاما۔ یہ چوٹ کیسے لگی تمہیں؟ بہت پریشانی سے وہ سمین کا چہرہ تھام کر فکر مندی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ فائق صاحب بھی چونک کر سمین کے چہرے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ چوٹ وہ میں صوفے سے گر گئی تھی نا تبھی لگی ہوگی۔ اپنی پیشانی چھوتی وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ الیار خود فائق صاحب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی، جیسے انہوں نے کمال مہارت سے چھپا لیا تھا۔ ضرور ڈر کر بھاگی ہوگی تم۔ اس کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بٹھاتے ہوئے اس نے پیار سے ڈپٹا۔ تمہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا جائے اور لگے کوئی آپ کو مارنے آ رہا ہے تو، اور گھر میں بھی کوئی نہ ہو تو پتہ چلے گا کہ خوف میں بھاگتے ہی ہیں۔ وہ خوف کا پورا نقشہ کھینچ کر خوف میں ہی لڑاکا عورتوں کی طرح منہ بنا کر لڑی۔ فائق صاحب بہت دلچسپی سے اسے دیکھ اور سن رہے تھے۔ وہ بولتی بہت معصومیت سے تھی جیسے کوئی چھوٹی بچی بولے، اور اس کے ایسے بولنے میں ذرا سا بھی شبہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بن کر بولتی ہو، وہ تھی ہی ایسی۔ اوکے گڈ، میں سب سمجھ گیا خوف میں کیا ہوتا ہے۔ اب چپ چاپ بیٹھی رہو، میں آتا ہوں۔ الیار ہنس کر اس کے گال پر چپت لگا کر اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ چپ چاپ بیٹھی رہو گدھا کہیں کا، تسلی بھی دینی نہیں آتی، وہ اس کی نقل اتار کر منہ ٹیڑھا کر کے کہتی، کشن اٹھا کر گود میں رکھ چکی تھی۔ تبھی نگاہ فائق صاحب پر پڑی تو وہ بری طرح سے جھینپ سی گئی۔ آپ بیٹھ جائیں، دوپٹہ شانوں پر درست کرتی ذرا سا جھجک کر ان سے کہا۔ فائق اس کے بالکل سامنے والے صوفے پر پیر رکھ کر بیٹھ گئے۔ سمین کو آج ان پر ڈھیروں پیار آ رہا تھا، کیسے ان کے آتے ہی وہ سب بھول گئی تھی۔ جب سے ان کے رویے میں بدلاؤ آنا شروع ہوا تھا، سمین کا دل محبت پدری سے بھر گیا تھا۔ جس دن انہوں نے ٹیبل پر اس کے لیے الیار اور نگار کو تنبیہ کی تھی، تب سے وہ ان کے لیے اپنے دل میں خاص جگہ بنا چکی تھی۔ ہائے کتنے شاندار سے ہیں یہ! چپکے انہیں دیکھتی وہ دل ہی دل میں انہیں دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ تم آپا لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں گئی؟ اکیلے گھر میں نہیں رہنا چاہیے تھا، یا کم سے کم آپا کی طرف رہتی، وہاں میں نے ملازموں کو دیکھا تھا۔ ان کے فکر سے کہنے پر سمین کو پھر سے جھٹکا لگا۔
مگر پھر سنبھل کر وہ بے تحاشا ابھر آئی، خوشی کے ساتھ بولنا شروع ہوئی۔ جی وہ عادل عاقب ٹیوشن گئے تھے نا، اکیلے کیسے گھر میں رہتے، اور بھابھی بڑی ماں کا جانا ضروری تھا تو میں رک گئی۔ ویسے بھی مجھے جانا تو نہیں تھا کیونکہ سب کو معلوم ہے مجھے بھیڑ بھاڑ اور لوگوں سے الرجی ہے، چکر آنے لگتے ہیں، بچپن سے ہی ایسی ہوں۔ بابا اسی لیے کہیں نہیں لے کے جاتے تھے، اور اگر لے جاتے تو میری حالت دیکھ کر وہ واپس بھاگ آتے، اور سب کی باتیں سننی پڑتی تھی بیچارے بابا کو۔ فائق صاحب کچھ حیرانی کچھ خوشی سے اس کی بے حد معصوم باتیں سن رہے تھے۔ وہ پٹ پٹ بولتی انہیں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ خیر چھوڑیں، میں نہ پہلے ادھر ہی تھی مگر سوچا اپنی طرف چلوں تو پھر میں ادھر آ گئی۔ میں نے ایلی کو کال کیا تھا مگر اس بدتمیز نے کال ہی نہیں اٹھایا، اور کچھ دیر میں لائٹ چلی گئی اور میں بری طرح سے ڈر گئی کیونکہ کبھی لائٹ گئی ہی نہ تھی، اور پھر مجھے لگا کہ کوئی اندر آ رہا ہے۔ پھر میں ڈر کر بھاگی اور گر گئی۔ میں پھر اٹھ کر بھاگی اور میں پھر گرنے والی تھی کہ پھر آپ آ گئے، اور اللہ کا شکر ہے، ورنہ پھر گرتی نا تو سر پھوٹ جاتا۔ اور پھر ایلی، اور پھر اللہ کا واسطہ تم چپ ہو جاؤ، ڈیڈ نے بس نہ جانے کی وجہ پوچھی تھی، پوری کہانی نہیں سننی تھی بچپن سے اب تک کی۔ اس کی نان سٹاپ چلتی زبان کو وہاں آتے الیار نے خاموش کرا دیا۔ اس کی پٹر پٹر چلتی زبان کی صدا اس کے کانوں تک بھی گئی تھی۔ سمین بہت معصومیت سے سب کہہ رہی تھی۔ اس کے چھیڑنے پر سمین کھسیانی سی ہو کر چپکے سے ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ رہی تھی جو خاموشی سے سامنے بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ اپنی اس عادت پر وہ پہلی بار شرمندہ ہوئی۔ کیا سوچیں گے وہ؟ ذرا سا حال پوچھا تھا اور وہ کچھ زیادہ ہی بے تکلف ہو گئی۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔